تو یہاں سے ایک جو خاص طور پہ پچھلے دنوں جب لاہور کا سانحہ ہوا اور اس کے بعد جو افسوسناک جماعت احمدیہ کی شہادتیں بھی ہیں، تو اس کے بعد سے ایک جو کافی زیادہ میڈیا میں بھی اخبارات میں بھی جو موضوع زیر بحث آتا رہا ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے مذمت کی ان حملوں کی، دوسرا بڑا طبقہ ایسا سامنے ہے جو ان مذمت کرنے والوں کی مذمت کرنے لگا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کہاں سے ان کے ساتھ مذمت اور تعزیت کس چیز کی، یہ تو ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی جو وطن سے وفاداری ہے اس پہ ہمیشہ سوالیہ نشان لگائے گئے ہیں ہمارے معاندین کی طرف سے۔ کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر مشروط طور پہ حکومتوں سے وفادار ہوتے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے وفا لوگ ہیں۔ تو آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف وطن سے وفاداری کے متعلق، حب الوطنی سے متعلق ہے کیا؟ دیکھیں، جب آپ جماعت احمدیہ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کوئی علاقائی یا قبائلی قسم کی جماعت نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ عالمی جماعت ہے، اور چونکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور جماعت احمدیہ ہی اس زمانے میں حقیقی اسلام ہے، اور جماعت احمدیہ ایک عالمی مذہب ہے، عالمی جماعت ہے اسلام کے اندر۔ اور اس وقت 195 ممالک میں جماعت قائم ہے، اور جماعت احمدیہ کو یہی تعلیم ہے قرآن اور سنت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بتایا کہ امن کے ساتھ رہنا ہے اور کسی قسم کے فتنہ اور فساد میں حصہ نہیں لینا۔ جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کریں، اس کے قوانین کی، قواعد کی، ضوابط کی پابندی کریں۔ چنانچہ اسی کے مطابق 195 ممالک میں جماعت احمدیہ کا یہ کردار ہے کہ کوئی بھی احمدی جس ملک میں وہ رہتا ہے، جس ملک کا بھی وہ باشندہ ہے، وہ ایک پرامن شہری کے طور پر رہتا ہے اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے اور اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے والا ہے۔ یہ جو ہمارے خلاف آئے دن اس قسم کے آوازیں اٹھانے والے لوگ ہیں، اگر آپ عملاً جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے حال پر اگر آپ تاریخی حقائق کی روشنی میں نظر ڈالیں تو آپ کو وہی محاورہ یاد آئے گا کہ چور مچائے شور۔ جہاں تک پاکستان کے رہنے والے پاکستانی احمدیوں کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کی فضل سے بحیثیت جماعت پاکستان کے قیام کے لیے جو تحریک تھی، اس میں جماعت ایک بہت صف اول میں کام کرنے والی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جماعت کی رہنمائی فرمائی، قائد اعظم کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رہا، مسلم لیگ میں جماعت شامل ہوئی، اور حضرت ظفر اللہ خان صاحب کو بھی اس جو ایک ممتاز احمدی تھے، ایک تاریخی قسم کی خدمات کا موقع ملا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے بھی ممکن ہے اس موضوع پہ بات ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اس وقت یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے اور یہ پاکستان نہیں ہے، نہ پاکستان ہے، اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا، اور مسلم لیگ میں داخل ہونے کی بجائے کانگریس کے ساتھ جا ملے تھے، اور جنہوں نے پھر جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسے ایک بازاری عورت کے طور پر قبول کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کی ایک کافرانہ حکومت یہاں پہ ہوگی۔ وہ لوگ ہیں جو آج یہ شور اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے کہ یہ اصل میں قیام پاکستان کے ہی خلاف تھے، اور عملاً اگر دیکھا جائے تو بعد میں جو حرکتیں ہیں وہ ساری اسی پس منظر میں ان کی چل رہی ہیں، اور اس کا طریق انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ بار بار یہ شور مچایا جائے کہ جو پاکستان کے حق میں تھے اور پاکستان سے وفاداری کرنے والے تھے ان کو غدار قرار دیا ہے۔ اب یہ پیمانے ہی الٹ گئے ہیں۔ دیکھیں آصف صاحب، صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں وفادار ہوں ملک کا، یہ دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا کردار کیا ہے۔ ملک سے وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے ملک کا امن برباد ہو۔ ملک سے وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ ملک میں امن کو اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، تعلیم کو رواج دیا جائے، مخلوق خدا کی، اپنے وطن شہریوں کی خدمت خلق کی جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، اور اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ہر پہلو سے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیا جائے۔
جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے جو افراد ہیں وہ انفرادی سطح پر بھی اور مجموعی طور پر بھی جماعت ہمیشہ ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے والی ہے۔ باوجود اس کے کہ جماعت کے خلاف بڑی بڑی تحریکات چلائی گئیں جماعت کے معاندین کی طرف سے، احمدیوں کے گھروں کو لوٹا گیا، جلایا گیا، گھیراؤ کیا گیا، ان کے سوشل بائیکاٹ کیے گئے، یہ وفاداری کے اعمال ہیں جو ہمارے معاندین کی طرف سے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود جماعت نے کبھی بھی 53 میں، 74 میں، 84 میں، ابھی حال ہی میں جو لاہور میں شہادتوں کا اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے کہ مسجدوں پہ حملے کر کے، وہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر، پبلک جگہوں پر جا کے حملے کر کے بموں سے لوگوں اپنا آپ کو بھی اڑاتے ہیں اور معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں؟ کیا وہ وفادار ہیں، یا وہ جن معصوموں کا عبادت کرتے ہوئے خون بہایا جاتا ہے؟ اور جماعت احمدیہ نے کبھی بھی، پاکستان کی 63-64 سالہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کبھی بھی جماعت نے منفی رد عمل نہیں اپنایا، ہمیشہ اپنا خون دیا ہے، اپنے حقوق کی قربانی دی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ نکلو سڑکوں پہ، جلوس نکالو، لوگوں کے گھر جلا دو یا پہیا جام ہڑتال کر دو، معصوم اور غیر جو لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں، بے قصور ہیں، ان کی دکانوں پہ حملہ کر دو، ان کو لوٹ لو، جلا لو۔ کوئی ایک مثال دکھائیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہیں وفاداری کے تقاضے، اور ہم اپنے اس پہ کوئی بوسٹ نہیں کرتے کہ ہم نے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے وطن سے محبت کے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو واجب القتل قرار دے کے اپنے ہی ہم وطن شہریوں کو، لوگوں کو اکساتے ہیں، جو مذہبی منافرت کو بڑھاتے ہیں، جو فرقہ واریت کو پیدا کرتے ہیں، جو اشتعال انگیز تقریریں کر کے لوگوں کو، ایک فرقے کو دوسرے کے ساتھ، صرف احمدیوں کی بات نہیں ہے، ایک فرقہ دوسرے کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے خلاف آئے دن وہاں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، وہ تو وفادار ٹھہرے اس ملک کے، اور وہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ ملک کے غیر وفادار ٹھہرے۔ جب ملک میں جنگیں مسلط کی گئیں، اور اس وقت بھی وہ کون تھا جس نے چھامبا اور جوڑیاں کے محاذ پر ملک کی طرف سے فتح حاصل کی تھی؟ جنرل اختر حسین ملک کا نام کیا تاریخ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے؟ جنرل عبدالعلی ملک، جو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، اس وقت پاکستان کی طرف سے کون کمان کر رہا تھا؟ وہ ایک احمدی تھا۔ پھر اسی طرح بہت سارے احمدی ہیں، اور ہمارے سید محمد احمد صاحب، ونگ کمانڈر بریگیڈیئر وقیع الزمان صاحب، میجر قاضی بشیر صاحب مردان، جنہوں نے جوڑیاں کے محاذ پر داد شجاعت دیتے ہوئے جان قربان کی، خلیفہ منیر الدین شہید ستارہ جرت، فضائیہ کے فلائنگ افیسر محمد شمس الحق شہید ستارہ جرت، لیفٹیننٹ ممتاز انور شہید ستارہ جرت، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد صاحب تمغہ امتیاز، میجر جنرل افتخار جنجوعہ صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ ظفر چودھری صاحب۔ تو فوج میں، سول میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا نام، جس کو اب پاکستان ڈس آن کر دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے آخر تک پاکستان سے وفا کی۔ وہ چاہتے تو آرام سے یہاں ٹیک سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستانی شہریت کو نہیں چھوڑی۔ کیا یہ وفاداری ہے یا غیر وفاداری ہے؟ اور وہ شخص جس کے صرف پاکستانی نہیں، عالم اسلام پر احسانات ہیں، سر ظفر اللہ خان صاحب ہیں، تو بے شمار لوگ ہیں ہمارے تعلیم کے میدان میں، قاضی صاحب ہیں ہمارے، کیا کہتے ہیں، قاضی اسلم صاحب ہیں، میجر جنرل نسیم صاحب ہیں جنہوں طبی میدان میں، ڈاکٹر مسعود النصر نوری صاحب ہیں، بے شمار سطحوں پر۔ یہ تو وہ ہے جو انفرادی طور پر، جماعتی حیثیت میں بھی جگہ جگہ پہ عوام کے بہبود اور بھلائی کے لیے جب بھی کوئی زلازل آئے ہیں یا سیلاب آئے ہیں یا قدرتی آفات آئی ہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پیش رہی ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم ہے، اور ہمیں اس تعلیم کی صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی، تربیت ہی نہیں دی جاتی، اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اور بار بار خلفائے جماعت کی طرف سے یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ملک میں افراتفری پھیلے، کسی قسم کا انتشار پیدا ہو، بلکہ محنت کر کے، علم کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اپنے فرائض کو اس دیانتداری کے ساتھ ادا کریں کہ ایک وقت یہ بھی تھا، اب تو احمدیوں کو کلیدی اسامیوں پہ کر کے وہ وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، ترقیات ہی نہیں دی جاتی ہیں، لیکن اب بھی جہاں پہ جس حیثیت میں بھی احمدی کام کر رہے ہیں، ان کی دیانت، ان کے تقوی، ان کی راست بازی کے لوگ گواہ ہیں۔ اور یہاں تک کہ احمدیت کی اتنی یہ پہچان بن گئی ہے کہ اگر کوئی افسر
دیانتداری سے کام کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا اور اپنے فرائض منصبی کو قوم اور ملک اور ملت کی بھلائی میں خوش اسلوبی سے ادا کرتا ہے، تو یہ یقیناً وہ قادیانی یا احمدی ہے۔ یہاں تک آصف صاحب یہ بات ہے کہ بعض دفعہ غیر احمدیوں کو، ان میں بڑے بڑے شریف النفس لوگ ہیں، اگر وہ بھی کوئی ایسے اخلاق عالیہ کا ظاہر کرنے والا ہو تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی قادیانی ہے، کیونکہ یہ اور کیونکہ یہ جو اخلاق ہیں کہ ملک سے اتنی وفا کہ رشوت نہیں لینی، دیانتداری سے، محنت سے، اس قابلیت اور استعداد کی بنا پر کام لینا ہے، کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، یہ تو احمدیوں کی پہچان ہے۔ اور یہ جو اس طرح کریں وہ تو ملک کے ٹھہرے غیر وفادار یا مشروط وفادار یا غدار، اور وہ جو ذرا سی بات پر ملک میں ہڑتالوں کی کال دیں، ذرا سی بات پر لوگوں کو اکسا کے ایک دوسرے کے گھروں پر، مسجدوں پر حملے کرنے کی دعوت دیں، اور وہ جو بینکوں سے یا ملکی خزانے سے رقموں کو لوٹ لیں، جو رشوتوں سے ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں، وہ سارے ملک کے وفادار ہیں۔ وہ کہنے کی بات نہیں ہے، کردار کی بات ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو بات اس قسم کی کرتے ہیں، کہنے کو تو وہ لطیفہ سا ہے کہ ایک شخص کسی دکان پہ گیا جہاں پہ فریم لگے ہوئے تھے اور تصویریں بڑی خوبصورت، تو ایک فریم کے سامنے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ بھئی باقی تصویریں تو تم نے ٹھیک لگائی ہیں لیکن یہ تصویر بڑی گندی لگائی ہے۔ تو وہ کہنے لگا معاف کیجئے گا، یہ تصویر نہیں، یہ آئینہ ہے، اس میں آپ اپنی ہی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اگر تاریخی حقائق کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لوگ جو جماعت احمدیہ پر پاکستان کے حوالے سے پاکستانی احمدیوں پر غیر وفادار ہونے یا غدار ہونے کے الزام لگاتے ہیں، اگر تاریخی حقائق کے سامنے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ان کی اپنی ہی صورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی آج بھی جب اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارا رد عمل وہی تھا کہ خلیفۃ المسیح نے فرمایا کہ دعا اور صبر۔ اس وقت جب ابھی یہ لاہور میں واقعات ہو رہے تھے، خلیفۃ المسیح نے یہاں کتنے صبر کے ساتھ اور کس توکل اللہ کے ساتھ جماعت کو یہ کہا ہے کہ نہیں، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کسی قسم کا منفی رد عمل نہیں دکھانا، وہی رد عمل دکھانا ہے جس کی ہمیں ہمیشہ سے تعلیم ہے، جس کی قرآن اور خدا اور رسول نے تعلیم دی ہے کہ صبر کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہے۔ اور جب ہمارے اس رد عمل کا وہاں پہ اظہار کیا گیا، اعلان کیا گیا، تو میڈیا کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ بات دکھا سکیں، کیونکہ یہ دکھاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ہیں جو اصل وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ لوگ تو ذرا سی بات پر قیامت اٹھا دیتے ہیں۔ یہاں 100 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی کے منہ سے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی۔ یہ بات نہیں نکلی ہے، بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی ایک بچہ، کوئی ایک دکھا ہوا دل یہ کہہ دے کہ اب ہم بھی انتقام لیں گے۔ نہیں، ہم ایک خلافت، ایک نظام سے وابستہ لوگ ہیں اور یہی ہمارا کردار ہے۔ اور یہ الزام جو ہم پہ لگایا جاتا ہے یہ بھی اسی قسم کا ایک الزام ہے جیسے ختم نبوت پر یقین نہ لانے سے متعلق ہے، یا اور بہت سارے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں۔